انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ کبھی بھی اگر تمہارا ماضی تم سے ملنے آئے تو اس کے لیے دروازہ بالکل مت کھولنا، کیونکہ اس کے پاس تمہارے لیے نیا کچھ بھی نہیں ہے۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے، وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا۔ دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ اپنے دل میں اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسرے لوگوں کے راز سما جائیں۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو محبت کسی انسان سے نہیں، اپنے اللہ سے کرو۔ ہر وہ دن عید ہے جس میں خدا کی نافرمانی نہ کی جائے، اور مومن کا ہر وہ دن اس کے لیے عید ہے جسے وہ اپنے مولا کی اطاعت، ذکر اور اس کے شکر میں بسر کرتا ہے۔ بے شک تو گناہ سوچتا ہے، گناہ نہیں ملتا، تو نیکی سوچتا ہے، نیکی مل جاتی ہے۔ دیکھ تیرا رب کتنا مہربان ہے۔ پہلا سجدہ اگر تم اس کی چاہت میں کرو گے تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ اگر خدا پر تیرا عقیدہ پختہ ہے تو غم کے بندھن سے آزاد ہو جا، کم اور زیادہ کے خیال سے بھی آزاد ہو جا۔ مومن کی ہستی عشق پر موقوف ہے، عشق کا وجود مومن پر موقوف ہے، اور عشق ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اپنے ہر عمل سے حق کے قریب ہونا تیرا مقصد ہونا چاہیے، تاکہ تجھ سے اس کی عظمت و جلال ظاہر ہو۔ عمل کے ذریعے سے ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ ایمان مردہ ہو جاتا ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ تم نے خود اپنا دروازہ اپنے آپ پر بند کر لیا ہے۔ جو کچھ زبان سے کہتے ہو چاہیے کہ اسے دل میں جگہ دو۔ وہ دل جس میں عشق کی زندگی نہیں، اس کو دل کہنا زیب نہیں دیتا۔ وہ دل نہیں، وہ مردار ہے۔ تیرا نقش تیرے خیال میں ہے، مگر خیال تیری حقیقت سے واقف نہیں۔ تیرا نام زبان پر ہے، مگر زبان تجھے نہیں جانتی۔ اور جب تم مایوس ہو جاؤ تو اپنے رب سے گفتگو کرو، وہ ہر دل کا حال بہتر جانتا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھ ہے انسان، کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے۔ فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے کہ اے اللہ، یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے آپ سے مانگا تھا۔ پھول کی پتی سے نازک تھا میرا دل، بے رحم انسانوں نے پتھر بنا دیا ہے۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اگر آپ دوسروں سے اپنے لیے خلوص چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے۔ زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے جب اللہ اپنی محبت ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہے، اور جتنا ہو اس میں پوری طرح خوش رہنا زندگی ہے۔ علم تو زندگی کی حفاظت کے اسباب میں سے ہے۔ علم تو خودی کو مستحکم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ زندگی تو مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے۔
موج کے وجود کا پورا سامان چلنے پر ہے۔ تمہارے بزرگوں کی عقل ذاتی اغراض سے متاثر نہیں تھی۔ یاد رکھو کہ پاک آدمیوں کے کام کاج اغراض سے آلودہ نہیں ہوتے۔ مسلمان تو دنیا کا خیال ترک کر کے خدا کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ اپنی دعا سے تدبیر کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اگر تو مسلمان ہے تو خدا کے سوا ہر شخص سے بے نیاز ہو جا اور دنیا کے لیے خیر و برکت کا سرچشمہ بن جا۔ جس کا اپنے آپ پر حکم نہیں چلتا اسے دوسروں ہی کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ اگر تو فنا کا طالب ہے تو اپنی ذات سے آزاد ہو جا۔ اگر بقا کی خواہش ہے تو پھر تو اپنی ذات میں آباد ہو جا۔ سر ہو سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ اچانک سے ایک ہمدرد ملا، پھر اسی سے ایک درد ملا۔ کوشش کرتے جاؤ، فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ کامیاب زندگی انتظار، صبر اور اللہ پر یقین ہے۔ آپ کو ہمیشہ ایسے آدمی کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے جو آدمی خود اپنی نصیحت پر عمل کرتا ہو۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ کاش خانہ کعبہ کو چھو لو، اس سے بڑی اور کوئی حسرت نہیں۔ جدوجہد ہی میں زندگی کا راز موجود ہے۔ اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لازوال بنیں۔ گزرے ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں۔ نماز با جماعت سے مقصد یہ ہے کہ شرکائے جماعت میں اپنے مرتبہ و مقام یا نسلی حیثیت کا کوئی احساس باقی نہ رہے۔ عقل ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اس کے مقابلے میں عشق کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ وہاں تک جاتا ہے جہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ تو نے مجھے اس ملک میں کیوں پیدا کیا جس کا رہنے والا غلام بن کر راضی ہے؟ وہ تمام چیزیں جن کی موجودگی ہمیں حواس کے ذریعے ہوتی ہے، وہ اپنی ہی کیفیات نفس ہے، باہر کی کوئی چیز نہیں۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چہرے واضح کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے تو اس کے بعد آپ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں، اس سے آپ کا غصہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد یہ قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں، اہل زباں سے آگے۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے 2 اچھے اصول ہیں: سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور خود کی اصلاح کریں۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ فکر و وجدان ایک دوسرے کی ضد نہیں، ان دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔ پودے اور معدنیات تقدیر کے پابند ہیں، وفادار صرف حکم الہی کا پابند ہے۔ زمانہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو اپنا وقت بے عملی میں کھو دیتے ہیں
وہ اپنی ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنی ہر بات بھی کھو دیتے ہیں۔ تقدیر جاہلوں کی قید اور زنجیر ہے، اس تقدیر کو نیل کے پانی کی طرح سمجھو۔ وفا کے آگے پانی، کفن سے پہلے خون۔ انسان ایک حقیقی فعالیت ہے، ایک سعودی روح جو اپنے عروج میں ایک وجود سے دوسرے میں قدم رکھتی ہے۔ کچھ لوگ ہوئے یوں ناراض ہم سے، بات بھی نہ بتائی اور قدم بڑھا گئے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ حقیقت ایسا زہر ہے جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں، بس وہ اس کے اندر کی ساری امیدیں چوس جاتا ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ اگر میرے پیغام میں کوئی غیر قرآنی بات ہوئی ہو تو ان کی ناموس فکر کا پردہ چاک کر دیا جائے تاکہ ملت اسلامیہ میری شر انگیزی سے محفوظ رہے۔ یاد رکھو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا عاشق کبھی بھی دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔